بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دسٹری کا پروگرام میری آواز سنو. یہودی یہ ایسی قوم ہے جو بہت انتہا پسند ہے اور انتہا میں یہ کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں اور اپنے مقصد کو یہ حاصل ہر طریقے سے کریں گے اور ہر چیز کی یہ پلاننگ بہت لمبی رکھتے ہیں اور ان کا مقصد ہے مسجد اقصی کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل کو قائم کرنا. اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے منصوبے بنائے جو صدیوں سے بنے ہوئے ہیں. اس پہ وقت کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اس پہ بڑھ رہے ہیں. ان کے مذہب کے ارکان کے حساب سے اور مذہبی پیشین گوئی کے حساب سے، مذہبی نیمرولوجی ایسٹرولوجی کے حساب سے، نجومیات کے حساب سے وقت بہت نزدیک ہے تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے. اسی لیے انہوں نے ریڈ بل کا سیکریفائس بھی کیا. اسی لیے اب مسجد اقصی کے نزدیک تمام پرانی عمارتوں پہ نشاندہی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے عمارتوں کو ڈھانا شروع کر دیا. اپنے منصوبے کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیشہ پاور کے ساتھ جڑے رہے ہیں. جہاں پاور ہے وہاں یہودی ہیں اور یہودی پاور کو حاصل کرنے کے لیے اپنے 3 ہتھیار استعمال کرتے ہیں. پہلا تجارت، اور تجارت میں سودی کاروبار ان کا سب سے اہم ہوتا ہے اور سودی کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے یہ جنگوں کو بھی بھڑکاتے ہیں، ملکوں کو لڑواتے ہیں تاکہ ملک آپس میں لڑیں، کمزور ہوں، نقصان اٹھائیں تو پیسہ وہ ان سے لیں، پیسہ قرضے میں دیں، پھر یہ دھیرے دھیرے ان پہ اپنی پکڑ بنائیں اور اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرائیں. یہ افسران کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں شراب اور شباب کے ذریعے اور پوری طریقے سے یہ حاوی ہو جاتے ہیں. 1656 عیسوی میں رشیا سے یہودیوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کیا اور پرمیشن لے کے برٹین میں بسنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے برٹین میں یہ اپنے منصوبے پہ آگے بڑھنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ آنے والے وقت میں امریکہ کافی مضبوط ہو جائے گا تو روتھ شائلڈ نے پلان کیا اسپانسر کیا جنگ. دھیرے دھیرے یہودی برٹین سے امریکہ پہنچنے لگے اور وہاں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے لگے اور پھر وہاں پہ جنگ ہوئی. 1812 میں جنگ ہوئی جس میں دونوں کو نقصان ہوا. دونوں کو پھر انہوں نے فنڈنگ کی، ہر طریقے سے فنڈنگ کی اور پھر دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کی اور وہاں پہ یہ مضبوط ہو گئے اور اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانے لگے. اب ان کے پاس رہ جاتا ہے خلافت عثمانیہ کو گرانے کے لیے اور فلسطین میں اپنے لیے جگہ حاصل کرنے کے لیے. پھر انہوں نے خلافت عثمانیہ میں خلیفہ کو کرپٹ کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے کافی مشقت کی مگر ناکامیاب رہے. انہوں نے کرپشن بڑھایا، اس میں ناکامیاب رہے. انہوں نے افسران کو اور وہاں کے عہدیداروں کو اور وہاں کے خلیفاؤں کو لڑکیاں سپلائی کی، فحاشی عام کی، ہر قسم کا نشہ بڑھایا مگر سب میں ناکام ہو گئے. تو اس کے علاوہ ان کے پاس اب ایک ہی چارہ رہ جاتا تھا، وہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کے بکھر دیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے امریکہ اور برٹین کو استعمال کیا. اسی دوران گاندھی جی کو ہندوستان آنا پڑا. ہندوستان آئے یا ان کو بھی یہودیوں نے استعمال کیا تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں انگیج کر کے رکھیں اور وہاں کی مسلمان حکومت کو اور برٹین کی حکومت کو گرائیں، کمزور کریں تاکہ وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے خلافت عثمانیہ کی مدد کے لیے نہ آ پائیں. 1912 سے پہلے پاسپورٹ سسٹم نہیں تھا اور پاسپورٹ سسٹم بھی ایک بڑی سازش تھی یہودیوں کی. اس سے پہلے دنیا کا کوئی بھی آدمی کہیں بھی آ سکتا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا، کہیں بھی رہ سکتا تھا، کہیں بھی مکان بنا سکتا تھا، پراپرٹی بنا سکتا تھا، تجارت کر سکتا تھا، شادی کر سکتا تھا. اب 1912 میں جب پاسپورٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا تو حد بندی ہو گئی.
اب سارے ملکوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے ملکوں میں آنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے دوسرے ملک کے آدمی کو یہاں پہ نہ آنے دیا جائے. جس کے پاس پاسپورٹ ہو وہی آ سکتا ہے, پرمیشن کے ساتھ آ سکتا ہے. 1414 میں پہلی بار پاسپورٹ سسٹم ہنری ففتھ نے برٹین کے استعمال کیا تھا. یہ انہوں نے شاہی طور پہ کیا تھا اپنے گھمنڈ کو دکھانے کے لیے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی برٹین کا آدمی جائے گا یا ان کے خاندان کا شاہی آدمی جائے گا تو وہ یہ دکھائے گا کہ ان کے پاس پاسپورٹ برٹین کا ہے اور پورے 3/4 دنیا میں برٹین کی حکومت ہے. تو اس لیے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کو ایکسٹرا اہمیت دی جائے. 1540 میں پہلی بار برٹین کی سنسد میں پاسپورٹ نام کا استعمال ہوا, پاسپورٹ سسٹم کا استعمال ہوا, پاسپورٹ سسٹم پہ ڈسکشن ہوا. پھر جب یہ لاگو ہو گیا, یہ کیوں لاگو ہوا؟ کیونکہ ہندوستان سے 5 لاکھ عالم خلافت موومنٹ کے ہندوستان کے علی بردرز کے موٹیویٹ کرنے پہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے جانے کے لیے تیار تھے. تو اتنی بڑی تعداد سے لڑنا ناممکن تھا. اس لیے تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سازشوں کے تحت یہودیوں نے لگایا. پاسپورٹ سسٹم لگ جانے کے بعد سے ہندوستان کے کیا دنیا کے کسی بھی جگہ سے مسلمان خلافت عثمانیہ کے بچانے کے لیے اس کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے نہیں آ سکتے. ملکوں کو چھوٹا کر دیا گیا تاکہ جتنا چھوٹا رہے گا اتنا آسانی سے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے ریسورسز پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو دباؤ میں لیا سکتا ہے, اس کو بہکایا جا سکتا ہے, اس کو کرش کیا جا سکتا ہے. 1920 میں لیگ آف نیشن اسٹیبلش کروائی یہودیوں نے, اور 1920 میں اس لیگ نے 42 ملکوں کے اوپر یہ پاسپورٹ سسٹم نافذ کر دیا اور سگنیٹری کرا دیا. ان کا معاہدہ ہو گیا کہ اب وہ اپنے ملکوں میں بنا پاسپورٹ کے کسی کو آنے نہیں دیں گے. اس طریقے سے لوگوں کا موومنٹ, خاص طور سے مسلمانوں کا موومنٹ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ختم ہو گیا. یہ ان کی بڑی سوچی سمجھی سازش تھی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار کو آرگنائز کیا, اسپانسر کیا روتشائلڈ نے, تاکہ وہاں پہ فلسطین میں بسانے کے لیے یہودیوں کو بھیجا جا سکے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہودی وہاں پہ آنے لگے اور بسنے لگے, اور ان کو پورا سپورٹ کیا برٹین نے, ان کی کمانڈو فورس نے, جو یہودیوں کو کمانڈو ٹرین کر کے بھیجتی تھیں, اور وہ ایک غریب بن کر کے آتے تھے. پورے دنیا سے وہاں پہ آئے وہ سب ٹرین کمانڈوز تھے, اور انہوں نے آ کر کے فلسطین کے بھولے بھالے لوگوں کو مارا اور وہاں کے علاقوں پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی. ہندوستان کا پارٹیشن بھی اسی سازش کا ایک حصہ تھا, کیونکہ ہندوستان ایک بڑی جگہ تھی, اور ہندوستان کے اور اسلامک پیشن گوئی کے حساب سے خراسان سے ہی لشکر اٹھے گا کالے جھنڈوں کے ساتھ, اور وہ ہندوستان کے حکمرانوں سے جنگ لڑے گا اور ان کو شکست دے گا, ان کو قید کرے گا, بیڑیوں میں جکڑے گا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جا کے شامل ہوگا, وہاں پہ ان لوگ کو پہنچائے گا, اور پھر جنگ لڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدارت میں, اور پھر اس کے بعد یہودیوں سے جنگ ہوگی. وہ جانتے تھے کہ ہندوستان بہت بڑا علاقہ ہے جس میں بہت بڑا خراسان کا حصہ بھی آتا ہے, اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. انہوں نے خراسان کو توڑنے کے لیے بھی خلافت عثمانیہ کو توڑا, کیونکہ پورا خراسان خلافت عثمانیہ کے اندر تھا. اب ٹوٹنے کے بعد ایران میں 10 سے 12% رہ گیا. سینٹرل ایشیا میں جو ایران افغانستان سے سٹے ہوئے علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑا رہا ہے, اور افغانستان میں اور پاشتون کا پورا علاقہ پاکستان میں یہ خراسان ہے. اب ہندوستان سے ٹکر تو لے نہیں سکتا تھا کیونکہ پاکستان تو بنا نہیں تھا. افغانستان کو پہلے اس نے الگ کیا. جب ریاست ٹوٹی خلافت عثمانیہ کی, ترکمانستان, ازبکستان, یہ تمام علاقوں میں سینٹرل ایشیا میں چھوٹا چھوٹا حصہ خراسان کا بٹ گیا, مگر 70% علاقہ افغانستان
اور ہندوستان کے اندر ہی رہا. پھر پاکستان بنایا انہوں نے. پاکستان بنایا تو پشتون کا علاقہ نکل گیا, پشاور کا پورا علاقہ چلا گیا. تو افغانستان میں چلا گیا خراسان, سنٹرل ایشیا میں چلا گیا خراسان, ایران میں چلا گیا خراسان, اب پاکستان میں چلا گیا بچا کچا خراسان. اب ہندوستان میں نہیں ہے. اب ہندوستان کی مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. اگر نہ بڑھتی, ہندوستان کے ٹکڑے نہ ہوتے, تو موجودہ وقت میں ہندوستان کی آبادی 200 کروڑ سے اوپر ہوتی. 148 کروڑ تو ہندوستان میں کی آبادی اور پلس بنگلہ دیش کی آبادی اور پاکستان کی آبادی ملا لیں تو 48 سے 50 کروڑ کے آس پاس ہوتی. تو 80 کروڑ مسلمان ہو جاتے افغانستان, ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش ملا کر کے موجودہ وقت میں. تو اور انڈیا کی آبادی, تو اتنی بڑی آبادی سے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے. پھر پاکستان کو بھی توڑ دیا تاکہ پاکستان کی آبادی پھر بکھر جائے, تاکہ خراسان والا حصہ چھوٹے ملک میں رہے. پاکستان جب چھوٹا ہو جائے گا تو اس کے اوپر قابو کرنا آسان ہو جائے گا. اب اس کو قابو کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے افغانستان کو جنگوں میں لگا رکھا. انگلینڈ سے جنگ ہوئی, کمزور ہوا. رشیا نے قبضہ کیا تو کمزور ہوا, تباہی ہوئی. پھر امریکہ نے 2 بار قبضہ کیا تو بربادی, تباہی ہوئی. تو ان کا گروتھ ڈیولپمنٹ سب ختم ہو گیا, ایجوکیشن ختم ہو گئی, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ گروتھ ختم ہو گیا. تو وہ اب صرف زندہ رہنے کے لیے کھانے کو سوچتے ہیں اور کچھ نہیں. تو جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا تو افغانستان کو روندنا آسان ہو جائے گا. اور اس جنگ کے دوران افغانستان کے ذریعے پراکسی حملے پاکستان میں خودکش ہوتے رہے, وہاں پہ خودکش حملے ہوتے رہے, تباہیاں ہوتی رہیں, پاکستان کو بھی کمزور کرتے رہے, وہ زخمی کرتے رہے. اب یہودی ہندوستان کو استعمال کرے گا خراسان کو اور مزید تباہ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوگی. ہندوستان کو وہ پورا سپورٹ کرے گا تاکہ پاکستان برباد اور تباہ ہو. جتنا پاکستان برباد و تباہ ہوگا اتنا خراسان تباہ ہوگا. جتنا خراسان کمزور ہوگا اتنا لشکر کمزور ہو جائے گا. اور پھر یہ ہر حالت میں کشمیر کے علاقے پہ قبضہ چاہتے ہیں تاکہ خراسان سے اٹھنے والے لشکر کو روند سکیں. تو آنے والے وقت میں یہ ہندوستان کو استعمال کریں گے پاکستان کو کرش کرنے کے لیے. تو مقصد ان کو خراسان کو تباہ کرنا تھا. خراسان کو تباہ کرنا, تھرڈ ٹیمپل بنانا, اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے اتنی لمبی سازش ان لوگوں نے کی. اور آنے والے وقت میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوگی, یہ کروائیں گے. ہندوستان پاکستان کی بربادی, تباہی ہوگی ان کی وجہ سے, اور خون کے آنسو ہندوستان اور پاکستان کی پبلک کو رونا پڑے گا. تو ہندوستان پاکستان کو, افغانستان کو سوچنا ہوگا کہ وہ یہودیوں کے ٹریپ میں نہ آئیں, اس سے محفوظ رہیں, اس سے دور رہیں, سیلف ڈیولپمنٹ پہ رہیں, اپنا فوکس اپنے گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور سکون کو پہ رکھیں. کیونکہ ان کی سازش مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی ہے, جو بہت نزدیک آ چکا ہے ان کے مذہبی پیشن گوئی کے حساب سے. اب یہ جنگوں کا وقت ہے, پورے دنیا میں جنگ ہوگی, پورے دنیا میں تباہی ہوگی, اور یہ دھیرے سے اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کریں گے. اور یہ ساری طاقتوں کو استعمال کرتے تھے, اور اس وقت یہ امریکہ, نیٹو کو استعمال کر رہے ہیں رشیا کے خلاف, اس کو کمزور کر رہے ہیں. اب انڈیا کو یہ استعمال کریں گے اور پھر اپنے مقصد کی طرف یہ بڑھیں گے. شکریہ.